عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، صدق الله العظيم۔ اسی گلی کے ہیں خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، اسی گلی کے ہیں خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ کسی کے بلائے سے آئے ہیں نہ کسی کے نکالے جائیں گے۔ اور کسی شاعر نے کہا: سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا: اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل بغانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، آج کل ظلم کا دورہ ہے، جدھر بھی دیکھیے لوگ ظلم کی طرف لپک رہے ہیں، ظلم کو اپنا رہے ہیں، ظلم کو اپنا شیوا بنا رہے ہیں، اپنی اخلاقیات میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنے بیہیویئر میں ظلم کو زینت کے طور پر اختیار کر رہے ہیں۔ ہر کمزور ظلم سہ رہا ہے، جو برپا کیا جا رہا ہے طاقتور کی طرف سے، حاکم محکوم پر ظلم کر رہا ہے، بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، جس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، غلبہ ہے، مغلوب لوگوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ آج کا اسٹرکچر ہے، یہ آج کا سیناریو ہے، یہ آج کا منظر نامہ ہے۔
اسی منظر میں، اسی سین میں، اسی سیناریو میں، اسی اسٹرکچر میں، اسی ماحول میں، اسی سوسائٹی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف ہیں، ظلم کے خلاف آوازہ بلند کرتے ہیں، جو کروئلٹی کے خلاف وائس ریز کرتے ہیں، جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، انصاف کو بڑھاوا دیتے ہیں، انصاف کا چرچا کرتے ہیں، عدل و مساوات قائم کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں، اپنے دل کا استعمال کرتے ہیں، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے جسم، اپنے قالب کا استعمال کرتے ہیں، اپنی روح کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کائنات میں انسان کو پیدا فرمایا اس طور پہ کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ انسان کے اندر دونوں خصلتیں ہیں، اچھائی کی بھی خصلتیں ہیں اور برائی کی بھی خصلتیں ہیں۔ تو انہی خصلتوں کی وجہ سے جن کے اندر خشیت ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے روبرو حاضر ہونے کا ان کے اندر ایمان رہتا ہے اور اس کی تیاری رہتی ہے، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو وہ اچھے کاموں میں لگے رہتے ہیں، عدل و مساوات میں لگے رہتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے قلوب شیطنت کی طرف مائل ہیں، شیطنت کا ان پر حملہ ہے، ملکوتیت سے دور ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اور ڈرنا تو دور کی بات، پہلے اللہ کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے، اگر کوئی ان کو بتاتا بھی ہے تو اس کی بات کو سنتے نہیں، اور کبھی سن بھی لیے تو یہاں سے سنے اور ادھر ہی سے نکال دیتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ بے شمار دلائل دیے جاتے ہیں، بے شمار باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، محبتیں پیش کی جاتی ہیں، ہمدردیاں پیش کی جاتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کان نہیں دھرتے، سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، سن بھی لیے تو غور کرتے نہیں، غور کر بھی لیے تو ہٹ دھرمی میں لگے رہتے ہیں، ضد اور عناد اور سرکشی میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو شیطنت کو بڑھاوا دیتے ہیں، ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، ظلم کو بڑھاوا دیتے ہیں، پوری دنیا میں چاہتے ہیں کہ ظلم کو پھیلا دیں، اور یہ لوگ حقیقتاً بے وقوف ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر کبھی معلوم ہو بھی جائے دلائل کی روشنی میں، شواہد کی روشنی میں، جو دنیا میں حالات ہیں، ماحول ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں اگر انہیں پتہ بھی چل جائے کہ اس کا انجام برا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں مانتے ہیں، ضد میں، عناد میں، سرکشی میں اڑیل رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، پھر یہ لوگ سنتے ہی نہیں، اور سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، پھر بھی مانتے نہیں، اور یہ احمق ہوتے ہیں کہ یہ جانتے بھی ہیں کہ اس کا انجام برا ہے، پھر بھی بے وقوفی میں جو ظاہر کی چیزیں ہیں اور جو عاجلانہ منفعت ہے اسی میں لگے رہتے ہیں، اور دراندیشی نہیں ہوتی ہے، مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے، پھر یہ غلط کرتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، لوٹتے رہتے ہیں، کھسوٹتے رہتے ہیں، اور زندگی بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد یہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، جب بربادی آتی ہے پھر اس وقت یہ کہتے ہیں لعلی ارجعون کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ
إلى يوم يبعثون. اور اسی طرح ایک دوسری صورت میں ہے جو عاصبہ میں بھی پڑھی گئی کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اسی طرح 17ویں پارے کے بالکل آغاز میں جو سورۃ الانبیاء کا افتتاح ہے اس کے دوسرے صفحے پر بھی یہ آیت ہے فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں عکاسی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ یہ لوگ پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع مل جائے. بعد میں تو یہ مانے نہیں، عناد و سرکشی سے توبہ نہیں کیا، اب ان کو موقع مل جائے تو ان کو موقع نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو بہت سمجھایا گیا، بہت سمجھایا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کو سہتے ہوئے، جو مصائب و آلام کی گھڑیاں آتی رہی ان کو سہتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، ٹالرنس کرتے ہوئے اور لوگوں کے درمیان دعوت پھیلاتے رہے، عدل و مساوات پھیلاتے رہے، انذار کا کام کرتے رہے، تبشیر کا کام کرتے رہے، وارننگ دیتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ اچھے راستے یہ ہیں، برے راستے یہ ہیں، اچھا کرو گے تو یہ فائدہ ہے، یہ منفعت ہے، دنیاوی فائدہ ہے، دنیا ہی میں جنت کا احساس ہونے لگے گا، مزہ آنے لگے گا، خوش و خرم ہو جاؤ گے، شادہ و فرحہ ہو جاؤ گے. اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے لوگوں میں یہ بات بتاتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کشی کرتے رہے، ان کے اہل و عیال فاقہ کشی کرتے رہے، ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فاقہ کشی کرتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے، تنگ دستی کی حالت میں گرفتار ہوتے رہے، لیکن لوگوں کے اندر یہ بتاتے رہے کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ حق کو مان لو، ظلم کو ختم کر دو، عدل پر آ جاؤ، مساوات کو اختیار کرو، برابری کا معاملہ کرو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اگر تم چاہتے ہو ترقی، اگر تم چاہتے ہو سکسیسفل لائف، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ یہاں بھی اور وہاں بھی، پورے جہان میں ہر جگہ تم کو کامیابی ملے، ابھی سے لے کر آخر تک قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے. اللہ ہی خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، ترقی دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے. اگر تم اللہ کو مان لو گے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. آ جاؤ اس راستے کی طرف، آ جاؤ، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نہیں آئے تو یہ بھی سن لو کہ آگے پھر تمہارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، تم برباد ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ عدل کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے زمین کو بنایا، یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے اور اسی کا نظام ہے کہ اس نے جنت کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا. تو یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے اور اسی کا فیصلہ ہے، اور وہ حکمت پر مبنی فیصلہ ہے کہ جو بھی اچھا کرتا ہے اس کے لیے اچھائی ہے، جو بھی عدل و مساوات اختیار کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، جنت ہے، دنیا میں جنت کا مزہ ہے، حقیقی جنت مرنے کے بعد ہے. اور جو لوگ بھی برا
ہلاکت اور بربادی ہے بہت ہی دردناک، زہرناک، خطرناک ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام پیش کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے اور ظلم اور عدل کے بارے میں بتاتے رہے، منفعت اور جو اس کے مضار ہیں، اس کے جو مفاسد ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں واضح کرتے رہے۔ اس کے باوجود جو لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکا تھا وہ نہیں مانے اور وہ خسران میں پڑ گئے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور جو لوگ مان لیے، سمجھ گئے اور اللہ کے راستے پر آ گئے وہ لوگ کامیاب رہے۔ اور آج کل بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ تو یہاں پہ اب ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کو بتائیں کہ اے ظالموں، ظلم کو بند کر دو۔ کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ کب تک سرکشی میں لگے رہو گے؟ کب تک طغیان و سرکشی میں لگے رہو گے؟ کیا تمہیں اپنا خیال نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے منفعت کا احساس نہیں ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ؟ کیوں بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہو؟ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ جو بھی عدل والے ہیں، حق والے ہیں، مساوات والے ہیں، رواداری والے ہیں، جو بھی اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کاموں کو فروغ دے رہے ہیں، وہ تمہارے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، کیوں نہیں ان کی بات کو مان رہے ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کتنے ظالم تھے جو ظلم پہ لگے رہے، ڈٹے رہے، پھر بھی ان کو معاف کیا جاتا رہا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے لوگوں نے ظلم کیا، صحابہ پہ ظلم کیا، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ مظالم ڈھا دیے گئے۔ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ جاؤ، تمہیں معاف ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو، اسی طرح تابعین کی زندگی کو، علماء کی زندگی کو، ربانیین کی زندگی کو، صلحاء کی زندگی کو، اور آج کے دور میں بھی تم نے دیکھا نہیں کہ تم اس قدر ظلم اور مظالم ڈھاتے رہے پھر بھی تمہیں معاف کیا جاتا رہا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ مسلمان قوم یا جو بھی عدل والے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے؟ اگر وہ انتقام لینا چاہیں تو تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے یہ تعلیمات ملی ہیں، قرآن کی تعلیمات ملی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی ہیں کہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ، اور اگر نہ مانے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو سمجھاتے رہو کہ دیکھو ابھی ہم تمہارا ہاتھ پکڑے ہیں، ابھی بھی مان جاؤ۔ یہ اس لیے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ترقی کرو، ظلم مت کرو، تم بھی تباہی سے بچ جاؤ، آگے بہت زبردست تباہی ہے۔ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر مظالم کیوں ڈھا رہے ہو؟ ان کے اوپر بھی رحم کا معاملہ کرو، کرم کا معاملہ کرو، شیفتگی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، عدل کا معاملہ کرو، مساوات کا معاملہ کرو۔ تم بھی اچھے سے زندگی گزارو، یہ بھی اچھے سے زندگی گزاریں گے، سب لوگ اچھے سے زندگی گزاریں گے، ہم تمہارا اکرام کریں گے، تمہارا استقبال کریں گے، بلکہ تمہارا نام ہو جائے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کو کس طرح اکرام کیا گیا، کس طرح استقبال کیا گیا، ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ محفوظ ہے، اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ظلم تو دور کی بات ہے، اس کا انتقام بھی نہیں لیا جائے گا، اس کے خلاف انتقام بھی نہیں لیا جائے گا، سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ تو کیا تم نے دیکھا نہیں؟ مان جاؤ ظلم سے۔ اگر پھر بھی نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کینسر ہے، وہ زہر ہے، زہر کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس کا مختصر مفہوم بھی پیش کر دوں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، اگر کسی کے اندر تم نے برائی دیکھ لیا تو برائی کو چھپا دو، غیبت مت کرو، برائی کو
طرح تم کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، صدرپوشی کریں گے، قیامت کے دن تم کو کامیاب کر دیں گے۔ ہاں اگر تمہارے پر ظلم ہو گیا ہے، ظلم کے بارے میں اس آیت میں صریح ہدایات ہیں کہ اگر تمہارے اوپر ظلم ہو گیا ہے تو ایسا کرو کہ معاف کر دو۔ جب تم معاف کر دو گے نا تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو انتقام لینا تو انتقام بھی لے سکتے ہو، جتنا تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے اتنا تم انتقام لے سکتے ہو، لیکن زیادتی مت کرنا، تم بھی ظلم مت کرنا، انتقام لینے کے چکر میں تم ظالم مت بننا۔ اور اس آیت کو بھی یاد رکھنا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ زیادتی مت کرنا ظلم کا انتقام لیتے وقت۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اگر تم خود ظلم کا انتقام نہیں لے رہے ہو اور لینا چاہ رہے ہو تو یہ تمہارا حق ہے، جائز ہے، تو دوسروں سے کہہ سکتے ہو، برملا اظہار کر سکتے ہو۔ جو پاورفل لوگ ہیں، جماعت ہے، تنظیم ہے، ان سے جا کر کہہ سکتے ہو کہ اے لوگوں دیکھو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو قرآن کریم میں اس کی اجازت ہے، لیکن زیادہ زور اس بات پہ دیا گیا ہے کہ معاف کر دو۔ تو قرآن کریم کی تو یہ ہدایت ہے، پھر بھی یہ ظالم، یہ معاندین، یہ مشرکین کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں دعوت دیتا ہوں تمام ظالموں کو، تمام سرکشوں کو کہ جن کا دل اس بات کا اعلان کرتا ہے، ان کا ضمیر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تعدی کر رہے ہیں، طغیان و سرکشی میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود بھی ظلم کرتے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ چھوڑ دو ظلم کو، اور قرآن کی یہ آیت رحمت اپنے دل میں بسا لو، قرآن پہ ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو پڑھو، سمجھو، غور کرو اور اس زمرے میں داخل ہو جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تلے آ کر جنت کا مزہ لو، کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہیں پہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر مظلومین یا جو لوگ بھی ظلم کو دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ظلم کے خلاف شکایتیں کی جائے، ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار ہو سکتا ہے اختیار کی جائے، لیکن اچھے طریقے سے ظلم کو ختم کیا جائے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اے لوگوں مظلوم کی مدد کرو اور ظالم سے ظلم کو دور کر دو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا پنجہ پکڑ لو، ظلم کرنے سے اسے روک دو، اگر نہیں مانے تو بالکل اس کو زبردستی ظلم سے اس کو روک دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو ظلم کو معاف کرنا بھی ہے، یہ بھی تعلیمات میں ہے، اور ظلم کے خلاف ایکشن لینا بھی ہے اگر وہ ظلم سے ہٹتا نہیں ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے، مسند احمد میں حدیث شریف ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، افضل جہاد وہ ہے کہ حق بات کا اعلان کر دو، عدل کا اعلان کر دو، چاہے وہ ظالم بادشاہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی اس کا اعلان کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج کل ہندوستان میں جو قانون نافذ کیا جا رہا ہے یہ سراسر ظلم پر مبنی ہے، تعدی پر مبنی ہے۔ ہندوستان میں جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں کا جو آئین ہے، یہاں کا جو قانون ہے، یہ اس بات پر مبنی ہے کہ تمام لوگوں میں عدل ہو، مساوات ہو، برابری ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، اسی لیے تمام انسان اس کو مانتے ہیں۔ اسی قانون کے نتیجے میں تمام انسان ہندوستانی مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن آج کل جو قانون نافذ کیا جا رہا ہے، بلکہ پہلے تو بل پیش کیا گیا CAB سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل، اس کے بعد سے 12 تاریخ کو صدر جمہوریہ صاحب نے دستخط کر دیا، پھر یہ CAA کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ بل اب قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے، تعدی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سمجھیں کہ NRC کیا ہے، CAA کیا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہیں، اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، علماء ہیں، دانشوران ہیں، ہندو بھی ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمان ہیں،
جو مسلمانوں کو ہی نہیں صرف بلکہ تمام انسانوں کو محبت کی لڑی میں پرو دیتا ہے، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور یہ لوگ اس کے خلاف کر کے انسانوں پر ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی سازشیں ہیں، سازشوں کے تانے بانے رچ چکے ہیں، آج سے نہیں بے شمار ایام پہلے سے، کئی سال پہلے سے۔ تو ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہندوستان کا جو قانون ہے جو مساوات کی تعلیم دیتا ہے، عدل کی تعلیم دیتا ہے، برابری کی تعلیم دیتا ہے، اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، رائٹس آف ایکوالٹی ہے، اس میں ایکوالٹی ہے، برابری ہے، مساوات ہے، عدل ہے، اور یہ قانون اس کے خلاف ہے۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 14 ہے اور 15 ہے، اس میں بالکل صاف صاف اس کی وضاحت ہے۔ آرٹیکل 14 میں تو اس طرح ہے کہ the state shall not deny any person, the state shall not deny any person against equality of law or equal protection in India۔ اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے آرٹیکل 15 میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ the state shall not discriminate against citizens on grounds only of religion, caste, race, place of birth وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں اس میں کہی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن۔ ہمیں چاہیے، تمام انسانوں کو چاہیے، ہندوستانی مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام لوگوں کو، خاص طور سے میں طلبا سے بھی کہوں گا اور تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو پڑھے، سمجھے، غور کریں، اور جہاں سے بھی ظلم کے راستے کھل رہے ہیں ان راستوں کو بند کر دیں۔ جو میں نے 2 آرٹیکل پیش کیے، آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 15، اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے آرٹیکل 14 میں کہ ہندوستان میں مساوات کو قائم کیا جائے گا، مساوات کے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور آرٹیکل 15 میں بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہندوستان میں مساوات کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ وہ مذہب کی بنیاد پر، ذات پات، رنگ و نسل یا پیدائشی جگہ، چاہے وہ کہیں کا ہندوستان میں کہیں کا بھی پیدائشی ہو، کہیں کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی کاسٹ سے ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا، بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ جو قانون ہے ڈسکریمنیشن کرتا ہے، بھید بھاؤ کرتا ہے، لوگوں میں امتیاز کرتا ہے، ایک قوم کو، ایک کمیونٹی کو الگ کرتا ہے، دوسری کمیونٹی کا الگ کرتا ہے، پھر دوسروں میں لڑاتا ہے، بھڑاتا ہے سب۔ اس کے بعد پھر جب یہ لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے، اس کے بعد سے پھر یہ دیکھیں گے کہ تفریق ہو گئی ہے، لوگ تشدد میں ہیں، لوگ تمزق میں ہیں، لوگوں کا شیرازہ بکھر گیا ہے، پھر یہ لوگ اس کا مس یوز کریں گے، جس کو چاہیں گے ماریں گے، جس کو چاہیں گے، جس کے ساتھ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو اے لوگوں، میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ CAB جو پہلے تھا اب CAA ہے، اس کو سمجھیے، NRC کو سمجھیے، اور ہندوستان کے جو آرٹیکل ہیں خاص طور سے 14 اور 15 اس کو بھی سمجھیے، اور پورے کانسٹیٹیوشن کو سمجھیے، اور جو ہمارے قائدین ہیں، علماء کرام ہیں، دانشوران ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، وہ چاہے مسلمانوں میں ہیں یا غیر مسلموں میں، جو انصاف پرور ہیں، ان کی باتوں کو مانیے، وہ اس اساس کے ساتھ مانیے، اس بنیاد کے ساتھ مانیے کہ وہ لوگ آپس میں جب مشورہ کر لے، مشورے کے بعد جو طے کر دے، اس کے بعد جو پیش کرے وہ بات، ان کی باتوں کو مانیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دھرتی سے ظلم کو ختم کر دے گا، اور جو بھی ظالم اپنی عناد اور سرکشی پہ ڈٹا رہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا ہی میں اس کو مزہ چکھائیں گے عذاب کا، اور مرنے کے بعد تو دردناک عذاب ہے ہی، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ عذاب آئے گا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور اس
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اس میں قارون کا، فرعون کا، حامان کا اور قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ تاریخ پڑھ لو. اے ظالم و عادل و انصاف کی طرف، عدل کی طرف کامیابی حاصل کر لو. تم بھی کامیاب ہو جاؤ، تمہارے اہل و عیال کامیاب ہو جائیں گے اور ہندوستان جنت نما بالکل بن جائے گا. خوشی کے پھولے یہاں سے لہریں گے اور بالکل ہم سب خوش و خرم ہو جائیں گے. اور اگر نہیں مانے تو تاریخ پڑھ لو، تاریخ کے اوراق پلٹ لو، غور کر لو، اس کے بعد پھر بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ظلم کے خلاف ایکشن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.